ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اني لما انزلت الي من خير فقير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت مولانا پیر اقبال قریشی صاحب کی شفقت اور محبت ہے کہ انہوں نے اس فقیر کو بہت سارے وزندار الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں متعارف کرایا ہے۔ حقیقت میں میرے دوستو، ہمارے دادا شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ دوستو، آپ لوگ نیچے بیٹھے ہو، میں اونچا بیٹھا ہوں، مجھے اونچا مت سمجھنا، مجھے اونچا مت سمجھنا۔ حقیقت میں ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، جس پلے کا وزن کم ہوتا ہے وہی اونچا ہوتا ہے، تو میری حیثیت بھی یہی ہے۔ پیر اقبال قریشی صاحب نے جتنے وزندار الفاظ میں اس فقیر کا تعارف کرایا، اتنا وزندار میں نہیں ہوں۔ وزندار پلہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے برکت کے طور پر ایک آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ قصص سے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم قبیلے کے ایک شخص کی حمایت میں ظالم قبیلے کے ایک شخص کو ایک گھوسا مارا تھا، وہ قتل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی میرے ہاتھ سے تو بندہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے توبہ استغفار بھی کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، یہ سب قرآن میں مذکور ہے اسی صورت کے اندر۔ اگلے دن پھر یہ واقعہ ریپیٹ ہوا کہ وہی بندہ جس نے پچھلے دن حضرت سے مدد مانگی تھی، وہ کسی اور بندے سے الجھ رہا تھا، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم تو اچھے آدمی نہیں لگتے ہو، کل بھی تم کسی سے لڑ رہے تھے، تمہارے دشمن کو ہم نے دفاع کے طور پر کارروائی کی تھی، وہ بیچارہ جان سے چلا گیا، آج تم پھر کسی کو مروانا چاہتے ہو کیوں اس؟ لیکن اس نے بڑی التجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اس اگلے بندے نے کہا کہ میاں کل بھی آپ نے ایک بندے کو مارا تھا، کیا آج آپ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ اتقتلنی کما قتلت نفسا بالامس؟ تو موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کہیں مخفی انداز میں وقت گزار رہے تھے تو ایک مخلص بندہ آیا، اس نے کہا حضرت فرعون اور اس کے لشکر آپ کی تلاش میں ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، مصر سے آپ چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی مدد سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت اور جان بچانے کے لیے ایک شخص کو مخلصانہ انداز میں میرے پاس بھیجا، اس کی بات لینی چاہیے۔ ہم اور آپ بھی اس بات کو نوٹ کریں، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے۔ غیر متوقع طور پر اگر کوئی خبر آپ کے پاس آ جائے ایسی جو آپ کے فائدے کے لیے ہو، تو اس کو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی چھٹی حص میں اللہ نے کوئی بات ڈالی، اس کو اگنور نہ کریں، اس کو تھرڈ آئی کی بات کہتے ہیں۔ چھٹی حص کا بڑا مسئلہ ہے۔ پیر اقبال قریشی صاحب آپ کو مزید اس پر بریفنگ دیں گے وقتاً فوقتاً کہ چھٹی حص میں جو بات آتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فالو کیا اور چلے گئے، مدین چلے گئے، جہاں فرعون کی قلم رو نہیں تھی، فرعون کی جو حدود سلطنت تھی ختم ہو چکی، اس کے آگے نکل چکے تھے۔ وہاں ایک چشمے کے پاس گئے تو دیکھا بہت سارے چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو خواتین دور کھڑی ہوئی ہیں اپنے بکریوں کو روکے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹے آپ لوگ کیوں نہیں بکریوں کو پانی پلاتے؟ کہنے کی بات یہ ہے ہم عورت ذات ہیں، یہاں رش ہے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر پاتے، ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے بکریوں کو لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے کنویں پہ جا کر چرواہوں کے ماحول سے تھوڑا سا ان کو بچا کر پانی نکال کر دیا، ان بچیوں نے، ان لڑکیوں نے اپنے بکریوں کو پانی پلایا اور چلے گئے۔ جب یہ دونوں بچیاں گھر پہنچی ہیں تو والد صاحب نے پوچھا آج تم لوگ خلاف توقع وقت سے پہلے کیسے واپس آ رہے؟ تم تو بہت دیر سے فارغ ہوتی تھی بکریاں چرا کر پانی پلا کر۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک کوئی
اللہ کا نیک بندہ ہمیں مل گیا، اس نے ہماری مدد کی، اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ تو ان دونوں بچیوں کے والد جو تھے وہ بھی نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے ان بچیوں سے کہا کہ بیٹا جاؤ اس نیک آدمی کو بلا کر لاؤ، اس نے جو تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے میں اس کے تعاون کا حق شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک بچی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد دوبارہ ایک درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، بس رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جتنی بھلائی اور جتنی بھلی چیزیں تو نے اتاری ہیں نا آسمان سے، یا اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ ظاہر ہے گھر چھوٹ گیا، خاندان چھوٹ گیا، وطن چھوٹ گیا، اور یہاں تک کہ اہل و احباب سارے چھوٹ گئے، اب تو اکیلے ہیں، ایک کھلے میدان میں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہر بھلائی کی ضرورت آپ کو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی دعا پڑھتے رہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مجھے آپ سے بھی یہی عرض کرنا ہے، ہم اور آپ دنیا کے اندر جس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہوں، ان حالات میں اللہ کی طرف سے بھلائی مل جائے، گویا کہ ہمارا کام بن گیا۔ فرض کرو میرا بچہ بیمار ہے، میں خانقاہ قریشیہ میں پیر صاحب کے پاس آیا کہ جی میرا بچہ بہت بیمار ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے جو بھی علاج معالجہ آپ کو دینا ہے وہ تو آپ نے لینا ہی ہے، لیکن خود آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھتے رہنا، یا اللہ جو تو نے بھلائی اتاری ہے نا وہ مجھے عطا فرما دے۔ اور بھلائی یہی ہے میرے بچے کو شفا مل جائے، آپ سمجھیں؟ میری نوکری کا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، سارے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم پیر صاحب کے پاس آئے، جو کچھ یہ دیں گے اس کو تو فالو کرنا ہے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے رہنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو تو نے خیر اتاری ہے نا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو آپ کی نوکری کی جو ہے وہاں سے اجازت آ جائے اور منظوری ہو جائے، یہ خیر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرا کارخانہ نہیں چل رہا ہے، میرے اور مسائل ہیں، ان سارے مسائل میں جو اللہ نے خیر اتاری ہے نا وہ اس خیر کا میں محتاج ہوں، اللہ اس خیر تک مجھے پہنچا دے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میری دکان چل پڑے، میری نوکری لگ جائے، میرا بچہ تعلیم میں کامیاب ہو جائے، میرا فلاں لائسنس بن جائے، جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل وہ میرے لیے خیر ہے، اور وہ خیر کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ دعا اتار کر اپنے ایک پیغمبر سے پڑھوا کر دوسرے پیغمبر جو سارے پیغمبروں کا سردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اتار کر ہمیں تعلیم دے دی کہ بھئی یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ بس یہ دعا یاد کر لیجئے، روزانہ ضرور اس کو آپ طاق عدد میں پڑھا کریں۔ طاق عدد کا مطلب یہ ہے فرصت نہیں تو کم سے کم 11 بار پڑھیں، تھوڑی فرصت زیادہ 41 بار پڑھیں، فرصت اور تو پوری تسبیح پڑھیں 100 دفعہ، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ میرا مسئلہ آپ حل فرما دیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ آپ نے حل کیا، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کے انتظام کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے شعیب علیہ السلام کے پاس، تو شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کیا کہا، ابا جی ایک تو صحت مند آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے اور نیک آدمی ہے، اس کو آپ اجیر رکھ لیں بکریاں چروانے پہ، ہم تو لڑکیاں کہاں تک بکریاں دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بکریاں چلائیں، 10 سال تک چرا لیں بکریاں، میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کو نکاح میں دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو خیر تھی وہ یہی تھی کہ وطن چھوٹا ہے وطن مل جائے، گھر والے چھوٹے ہیں گھر مل جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ مکان چھوٹا ہے مکان مل جائے، اللہ نے سب کچھ دے دیا نا، بیوی دے دی، گھر دے دیا، نوکری دے دی اور روزی دے دی، رہن سہن کا سارا انتظام کر دیا۔ یہ ہے وہ خیر جو اللہ نے اتاری تھی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی، تو ہم بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اتنی یاد لکھی کہ سفر میں نظم احقر نے لکھی تھی، وہ قونیہ سے استنبول کی طرف ہم ٹرین کا سفر کر رہے تھے، صرف 4 گھنٹے میں اس ٹرین نے ہمیں قونیہ سے استنبول پہنچایا، 4 یا 4.5 گھنٹے۔ اس میں یہ نظم اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، جس میں ہمارے پیر اقبال قریشی صاحب بھی ساتھ تھے، بلکہ اس سفر کے اصل محرک بھی یہی تھے۔ اس نظم میں سب سے پہلے نام بھی انہی کا ہے، تو اس کے الفاظ کچھ طریقے سے ہیں، پرکیف و دل نواز یہ ترکی کا سفر ہے، جاں باز سلاطین کی دھرتی پہ گزر ہے۔
چونکہ وہ جو سلاطین تھے ترکان حضرات وہ بڑے جانباز لوگ تھے، سلطان عبدالحمید دیکھنا، سلطان سلیم، سلطان فاتح، سلطان یلدرم اور سلطان مراد قسم کے بڑے عجیب عجیب لوگ تھے۔ تو وہاں چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آرام فرما ہے، ان کا بھی تذکرہ اس نظم میں ہے کہ خیر القرون کے کئی آثار یہاں ہیں، ہاں ابو ایوب سید الانصار یہاں ہیں، ہاں ابو ایوب سید الانصار یہاں ہیں۔ اور اس قسم کے اشعار ہیں، چونکہ میں اپنے اشعار زبانی یاد دے رکھ پاتا ہوں، پڑھنا کم ہوتا ہے، لکھنا ہی ہوتا ہے، لکھ کر کے اور پڑھنے والوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو اس میں ارطغرل غازی کا بھی تذکرہ ہے اور سلطان فاتح کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کے جو تاریخی آثار ہیں اس میں نظم میں تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نظم لکھی گئی اور عبد الباسط حسانی صاحب نے اس کو پڑھا اور وہ کافی مقبول بھی ہو گئی، اور یوٹیوب پر بھی وہ مل جاتی ہے عبد الباسط حسانی کے نام سے، اور آپ سرچ کریں گے تو ترکی کا سفر نامہ یا ترکی کے سفر کی نظم مل جاتی ہے۔ تو حضرت پیر اقبال قریشی صاحب کی محبت سے ہی سمجھیے کہ وہ سفر بھی ہوا اور یہی محرک بنے۔ اس میں تقریباً 90 کے قریب علماء کرام ہیں، سب کے نام اس میں شامل کر دیے۔ تو سب لوگ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بھائی آپ نے سب کے نام بھی اس میں شامل کر دیے، یہ خاص اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو پرکیف و دل نواز یہ ترکی کا سفر ہے، جاں باز سلاطین کی دھرتی پہ گزر ہے، یہ اس نظم کا عنوان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔